أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تبارك الذي جعل في السماء برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اور بنایا اس میں ایک چراغ اور روشن چاند وهو الذي جعل الليل اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتاً جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں لمن اراد ان یذکر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرے او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر بجا لانے کا. وعباد الرحمن الذین رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا نرمی سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب وہ بات کرتے ہیں جاہلوں نے جب بات کرتے ہیں ان سے قالوا سلاما تو وہ کہتے ہیں سلام. والذین یبیتون لربہم وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے راتوں کو اٹھتے ہیں سجدا وقیاما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو ان عذابها كان غراما
یقیناً جہنم کا عذاب کان غراما ہے چمٹ جانے والا، انہا ساءت مستقرا و مقاما یقیناً ہے بہت بری جگہ قرار کے لیے، و مقاما اور ٹھہرنے کے لیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ماقبل فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنایا، اور آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، سوائے یہ کہ یہی چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی راستہ بنا لے، کوئی اپنا تعلق اللہ رب العزت سے بنا لے، اور آپ اس ذات کا بھروسہ رکھیے جس ذات پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی تسبیح بیان کریں، اور اللہ کافی ہے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ اللہ نے تو 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، اور ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہی تو رحمان ہے، پس پوچھیں آپ کسی باخبر بندے سے۔ اور جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، کیا محض آپ کے حکم سے ہی ہم سجدہ کرنے لگ جائیں؟ اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا بھاگنا۔ تبارک الذی جعل فی السماء، برکت والی ذات ہے وہ، جعل فی السماء جس نے بنایا آسمان میں برج، وجعل فیہا سراجا اور اس میں بنایا سراج روشنی، ایک چراغ، وقمرا منیرا اور روشن جو ہے چاند۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ذکر ہوا، اور سورت کے دعوے کا دوبارہ اعادہ ہوا۔ سورت کا دعویٰ یہ تھا کہ برکات صرف اور صرف اللہ ہی دینے والے ہیں، تو یہاں دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کا اعادہ کیا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے یعنی برکات کی نسبت غیر کی طرف کرتے ہیں، جس طرح وسیلے کے نام پر برکات کی نسبت بھی غیر کی طرف کرتے ہیں، تو یہ کسی نبی سے یا کسی صحابی کے قول سے کسی لحاظ سے بھی ثابت اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی جس طرح کہہ لیتے ہیں فلاں بندے کو اللہ رزق اس کی اولاد کے برکت سے دے دے، یہ اگرچہ الفاظ جو ہے یعنی ایسے لگتے ہیں انسان کو کہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے کہ جو ہے یعنی بچے اس کے چھوٹے ہیں، اس کے برکت سے جب وہ انہیں مل جائے گا تو اس طرح بچے جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے، بظاہر بڑے اچھے الفاظ لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہاں اس بات کی بھی اللہ رب العزت نے نفی کی، برکات دینے والا تو اللہ ہے، پھر وہ شخص بھی یہی یقین رکھتا ہے کہ برکات تو اللہ ہی دیتا ہے، پھر وسیلہ پیش کرنے کی جو ہے کیا ضرورت۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی ایک ایسے شخص سے مانگا جائے جو بغیر یعنی واسطے اور وسیلے کے دینے والا ہے، جسے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بندہ بڑا ہی مالدار ہے، بڑا ہی سب کچھ یعنی بغیر کسی کے سفارش کے سب کچھ دینے والا ہے، تو ایسی ذات کے سامنے اگر کسی کی سفارش پیش کی جائے تو ظاہری بات ہے یہ ناراضگی والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کہ وہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری جو ہے اجابت کروں گا، دعا کو قبول کروں گا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر اس کے سامنے اس کے یعنی کسی خاص یعنی خاص الخاص بندے کا یا عام بچوں کا یا کسی کا بھی اس طرح وسیلہ پیش کرنا اس طور پر کہ یہ جو ہے یہ فلاں بندہ جو ہے بڑے ہی اللہ کا خاص بندہ ہے لہٰذا اس کا وسیلہ، جب اللہ ویسے دیتے ہیں تو وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی جتنی دعائیں ہیں کسی ایک دعا میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی دعاؤں میں ربنا اللہم ایسے الفاظ آتے ہیں، فوراً اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام جن کا ماقبل تذکرہ بھی ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ذکر کی کہ تبارک الذی جعل فی السماء، برکات دہندہ ایک اللہ ہی ہے۔ پھر جو میں نے وسیلہ اور یہاں ذکر کیا تو اس میں افراد و تفرید نہ سمجھیں، بلکہ برکات دینے والا تو اللہ ہے، اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں بندے کی برکت سے دے دے
تو یہ جو ہے دیکھو یہ شرک نہیں بن جاتا، لیکن شرک تو بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ شرک ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کا نہ ثبوت انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے دی ہے، اور نہ ہی جو ہے یعنی کسی لحاظ سے سلف صالحین سے منقول ہے. جس طرح مفسرین فقہائے کرام جو ہے یہ بات لیتے ہیں کہ اے اللہ مجھے فلاں کے حق کی بدولت مجھے دے دے. یہ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا فقہ میں کہ اے اللہ کہ مجھے فلاں کے حق کی وجہ سے دے دے. تو مفسرین لکھتے ہیں اس نے بہت بڑی یعنی جو ہے غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کسی پر حق ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے وسیلے کی بات میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ انسان جتنا اللہ رب العزت سے اس کے صفات کے ذریعے سے مانگے، جس طرح خود اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب بہترین نام ہیں، اسی کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پکارو ان ناموں سے. تو یہاں بھی یہی بات ہے، برکات اللہ دینے والا ہے، اور جو سمجھے کہ غیر بھی برکات دینے والا ہے یہ تو مشرک بن جاتا ہے. لیکن غیر کی برکتیں نہیں بلکہ در حقیقت اللہ کی برکت کسی غیر میں مان کر پھر جو ہے اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرنا، یہ صرف اور صرف حرام کے درجے میں ہے، شرک کے درجے میں نہیں ہے. اور جو وسیلہ حق کے طور پر ہو کہ فلاں کے حق کے طور پر اے اللہ ہمیں دے دے، تو یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے اور شرک کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے. اس طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے ذات وہ جس نے آسمان میں برج بنائے. اللہ رب العزت نے آسمان میں مختلف برج بنائے، بعض مفسرین لکھتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں بے شمار برج بنائے، اور ایسے برج بنائے کہ جس کی وجہ سے آسمان کو ہر لحاظ سے انہوں نے محفوظ قرار دیا ہے. کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے، ہر چیز کی وہ حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں، اور اس برج میں جو ہے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس طرح سورہ صافات میں آئے گا بھی کہ جب کوئی شیطان اوپر جا کر کوئی ایسی باتیں سننے لگ جاتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو یہ فرشتے جو برج میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان پر جو ہے شہاب ثاقب جو ہے ایک بڑا چراغ جو ہے ایک بڑی آگ کے زمرے میں جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے لگا لیتی ہے، جسے طارق کے ساتھ بھی تعبیر کیا. تو یہ جو ہے یعنی برج اللہ رب العزت نے آسمان کی محفوظی کے لیے اور ہر ایک کائنات کے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف لحاظ سے برج بنائے. پھر بعض سائنسدان اور دیگر جو ہے بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے سیارے بھی مراد ہیں، کہ جتنے بڑے بڑے سیارے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے بنائے، آسمان میں بھی سیارے اللہ رب العزت نے بنائے، کہکشائیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی مراد لی ہیں. لیکن مشہور قول اور جو ہے یعنی اتھینٹک مضبوط بات جو ہے وہ وہی ہے کہ آسمان میں اللہ رب العزت نے برج بنائے، اور برج آسمان کی حفاظت اور دیگر کاموں یعنی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جو کام جانے والے ہیں، اعمال جانے والے ہیں، ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں میں ہی جو ہے سراج روشن چراغ بنایا. سورج کے مفسرین اور حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، اتنا دور ہے، اور قیامت کے دن جو ہے یہ ایک نیزے کے فاصلے کے برابر ہوگا. اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے. وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ اللہ رب العزت نے بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تو وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتاً جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، لمن ارادہ، لیکن یہ جتنی اللہ رب العزت کی انعامات اور قدرت ہیں یہ لمن ارادہ اس شخص کو سمجھ میں آنے والے ہیں، لمن ارادہ جو ارادہ کرے ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا ارادہ کرے کہ وہ شکر کو بجا لائے. تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا غور و فکر کرو، لیکن غور و فکر کون کرتے ہیں؟ لآیات لأولی الالباب، جو ان سب میں جو نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے ہیں. اور عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلو پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب کیا آپ نے یہ نظام اتنا زمین و آسمان یہ سب بیکار پیدا کی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. تو یہ یعنی نصیحت کا باب کہ ہمیشہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا قرب اختیار کرے گا، جتنا زیادہ وہ ڈرے گا، اتنا زیادہ اسے جو ہے قدرت کی نشانیاں اس پر جو ہے وہ واضح ہوتے رہیں گی. وعباد الرحمن، یہاں سے 12 نشانیاں اللہ نے
اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرمی سے مراد یہ کہ نہ تو سختی کرتے ہیں زمین پر، جس طرح اکڑاتے ہوئے نہیں چلتے، اور جو ہے اکڑاتے ہوئے بھی نہیں اور سستی بھی نہیں، جس طرح وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، کہ اللہ نے فرمایا کہ وقصد فی مشیک، کہ اپنی چال چلن میں جو ہے درمیانی چال اختیار کرو، نہ تو بھاگنے والی صورت ہو کہ انسان بھاگتے ہی رہے 24 گھنٹے، اور نہ بالکل سستی کے ساتھ کہ انسان جو ہے یعنی سست ہو، بلکہ ایسی تیز رفتار ہو جو نہ دوڑنے کی ہو اور نہ جو ہے یعنی انسان جو ہے بالکل سستی کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ انسان کو اپنی عادت اسی طور پر بنانی چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ آگے سے سلام کہتے ہیں، یعنی جاہلوں کے ساتھ ہر وقت باتیں اپنے جو ہے تن و من اور اپنی جو ہے توانائیاں ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب ان سے بات کا کوئی موقع مل بھی جاتا ہے تو وہ ان سے سلام متارکت کر لیتے ہیں، جس طرح انسان کسی کے کہتا ہے یار بس چھوڑو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام متارکت ہے، اور یہ سلام متارکت جاہلوں کے ساتھ ہمیشہ کرنی چاہیے، جس طرح قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ خذ العفو، معافی کو جو ہے پکڑیں، کہ جو بھی اس طرح کوئی بات ہو جائے آپ فوراً معاف کر دیں، اور آپ اچھی بات کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور یہاں مومنین کی صفات یہ ذکر کی، والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو جاگتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما، سجدہ کرنے کے لیے اور کھڑے ہونے کے لیے، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے وہ رات کو جاگ کر اور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہ، یقیناً جہنم کا عذاب کان غرامہ، ہے چمٹ جانے والا، کیونکہ جہنم کا عذاب جسے لگ جاتا ہے پھر وہ اتنا جلدی چھوڑنے والا بھی نہیں ہے۔ اپنی سزا کو کامل کاٹنا، یعنی ایک دن کی سزا بھی جہنم کی کافی ہے، کہ انسان کے ایک دن دنیا کے اتنے بڑے عرصے کے جتنی انسان کی آج زندگی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا دن جو ہے وہ جہنم کا ایک دن ہے، تو لہٰذا بہت بڑا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی ہولناکی ذکر کی دنوں کے حساب سے بھی، تو یہاں خصوصی طور پر ذکر کیا کہ عذاب کان غرامہ، وہ ایسا عذاب ہے جو چمٹ جانے والا ہے، ایک دن دو دن تین دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک لمبے عرصے کی بات ہے، اور وہ بھی آخرت کے دنوں کے حساب سے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ برا قرار ہے، و مقامہ، اور برے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مستقر و مقامہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے صرف ان کی اس بات کا ذکر کیا کہ انتہائی بری جگہ ہے، برے قرارگاہ ہے۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا، اور بنایا اس میں سراجن سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند، وہو الذی جعل اللیل والنہار، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتاً، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ سمجھے، او اراد شکورا، یا ارادہ کرے کہ وہ شکر بجا لائے۔ وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو جاگتے ہیں راتوں کو اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے، سجداً، سجدہ کرنے کے لیے، وہ قیامہ، اور قیام کے لیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہ کان غرامہ، یقیناً جہنم کا عذاب ہے چمٹ جانے والا، انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ بری قرارگاہ ہے اور بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔